اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولکن قست قلوبہم، اللہ فرماتے ہیں ان کے دل، جو سوچنے سمجھنے والے دل ہوتے ہیں، دل کی قوت سے انسان غور کرتا ہے، سوچتا ہے۔ دماغ تو صرف احساس کا مرکز ہے، سوچنا اور سمجھنا دل کا کام ہے۔ ہمیں ان کے دل جو سوچنے اور غور کرنے کا مراکز ہیں، مرکز ہیں، ان دلوں کے اندر سختی پیدا ہو گئی۔ ان دلوں نے اپنے رب کو سوچا ہی نہیں، کائنات کا نظام چلانے والے اللہ کی طرف غور کیا ہی نہیں۔ سخت دلوں کے اندر نرمی کیسے پیدا ہو، اس کے حوالے سے 5 چیزیں آج بیان کریں گے انشاءاللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری امت کے لوگوں، لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ فإن کثرۃ الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب۔ اللہ کے ذکر کے بغیر باتیں کرتے رہنا، تبصرے کرتے رہنا، تعلیم ہے، پڑھائی ہے، وہ پڑھتے جانا، کورسز کرتے جانا، مجلسوں محفلوں میں گپے ہانکتے رہنا، یہ دنیا داری کی باتیں ہیں، ادھر ادھر کی باتیں ہیں، اور اپنی باتوں میں اللہ کا کوئی ذکر نہیں۔ دوستوں میں یہ ذکر نہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس نے دیکھو پہاڑ کس طرح بنائے ہیں، اس نے آسمان کتنا بلند کیا ہے، اللہ کتنی طاقت والا ہے، اللہ کا ذکر نہیں۔ اپنی دنیا، اپنے معاملات پر کثرت سے کلام کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے امتیوں اس طرح نہ کیا کرو۔ اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ باتیں کرنا، یہ دلوں کو سخت کرنے والا کام ہے۔ آج ہم اپنی زندگی میں غور کریں، کاروبار میں بیٹھے ہیں، ہمارے بچے کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، گھروں کے اندر باتیں ہوتی ہیں، مجلسوں محفلوں میں باتیں ہوتی ہیں۔ ہم ذرا سوچیں کہ ہماری باتوں میں اللہ کا تذکرہ کتنا ہے، ہماری تعلیم میں اللہ کا ذکر کتنا ہے، اللہ کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کا رب ہونا، خالق اور مالک ہونا۔ مسلمان ہونے کی حیثیت میں ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے سب کچھ، لیکن اپنی زبانوں سے اللہ کا ذکر کر کے، اللہ کی تعریف کر کے، اللہ کی بڑائی کر کے، اللہ کی محبت پیدا کرنا، اللہ کی طرف رغبت اور شوق کو بڑھانا، یہ ہماری مجلسوں محفلوں میں کتنا ہے۔ ہماری سیاست پر تبصرے ہوتے ہیں، حکمرانوں کے اوپر بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں، برادریوں کے اندر فلاں اس طرح ہے، فلاں اس طرح ہے، بڑی باتیں ہوتی ہیں، دنیا کمانے کے لیے بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ اب اپنی ساری زندگی میں ہم جو کلام کرتے ہیں، جو باتیں کرتے ہیں، خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، ہماری باتوں میں اللہ کا تذکرہ بہت تھوڑا ہے، اور اللہ کے ذکر کے بغیر کثرت سے باتیں کرنا، یہ دلوں کو سخت کرنے والا کام ہے۔ حل کیا ہے؟ اللہ کا کثرت سے ذکر کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انسان کو، اب ہمارے دین میں بہت ساری ایسی دعائیں ہیں، ہر موقع پر، ہر وقت میں دعا بتائی، ذکر بتایا کہ یہ پڑھو تاکہ تمہاری توجہ اللہ کی طرف رہے۔ صبح اٹھو تو یہ دعا پڑھو، شام کو سونے لگو تو یہ دعا پڑھو، کھانا کھانے لگو تو بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ اور بعد میں یہ دعا پڑھو، دودھ پینا ہے بسم اللہ پڑھ کے پیو، بعد میں یہ دعا پڑھو، اوپر چڑھتے ہو، بلندیوں پر جاتے ہو تو یہ دعا پڑھو، نشیب نچلی حصے پر اترتے ہو تو یہ دعا پڑھو، نیا کپڑا پہنو تو دعا، نیا جوتا پہنو تو دعا، کسی بیمار کو دیکھو تو دعا، بازار میں جاؤ تو دعا،
सोने लगा तो दुआएं, इतनी दुआएं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। मौका ब मौका जिस जिंदगी में हम गुजर रहे हैं, अगर हम थोड़ी सी तवज्जो करके उन दुआओं को पढ़ना शुरू कर दें तो दिन रात अल्लाह के जिक्र के साथ हमारी जुबानें तर रहे हैं। लेकिन हमारे कितने लोग हैं जिनको सुबह शाम के अज़कार आते हैं? सुबह शाम के अज़कार क्या क्या दुआएं पड़ी हैं हमें पता ही नहीं। हमारी औरतों को भी नहीं पता, हमारे नौजवानों को भी नहीं पता, हमारे बूढ़ों को भी नहीं पता। अल्लाह की जिक्र के बगैर बातें तुम जो करते हो, ये बातें जो जिक्र से खाली हैं, चाहे तुम साइंस पढ़ लो, टेक्नोलॉजी पढ़ लो, बड़ी बड़ी बातें कर लो, अगर अल्लाह के जिक्र से खाली है तुम्हारी जुबान तो ये तुम्हारे दिल को खा जाने वाली बातें, दिल सख्त कर देती हैं। हमारे स्कूलों कॉलेजों के निसाब देख लो, उनमें अल्लाह का जिक्र कोई नहीं है। किस्से कहानियां हैं, गजलें हैं, ऊट पटांग शेर हैं, पता नहीं कैसी कैसी बातें हैं। फिर अल्लाह माफ फरमाए, दुनिया के बदतरीन काफिर, यूरोप के ईसाई स्कॉलर, उनकी बातें हैं। जो अल्लाह के दुश्मन और बागी हैं, उनके ख्यालात, उनके बातिल नजरियात हमारी तालीम का हिस्सा हैं। और इस कायनात के रब की बातें, कुरान की बातें, कायनात की सबसे सच्ची शख्सियत जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हमारी तालीम का हिस्सा नहीं रही। तो ये चीज दिलों को सख्त करती है। हम अखबारें पढ़ते हैं, रिसाले पढ़ते हैं, खबरें सुनने का बड़ा शौक है, मीडिया, ज़राए इब्लाग, नेट, दुनिया जहां के तबसरे और दुनिया जहां की खबरें और दुनिया जहां की बातें। फलां जगह ये हो गया, फलां जगह ये हो गया, फलां ने इस तरह कह दिया, फलां ने इस तरह कह दिया, कोई अल्लाह का जिक्र नहीं। हाल ये है कि लोग अपने रब का जिक्र करें, अपने रब को याद करें, सुबह शाम के अज़कार पढ़ें, मौका ब मौका की दुआएं पढ़ें। जमीन पर सफर करो, जमीन को देखो तो अल्लाह को याद करो, पहाड़ों को देखो, अल्लाह को याद करो, अल्लाह ने किस तरह बना दिए हैं, कैसी वो ताकत वाला है। बारिश को देखो, बादलों को देखो, फसलें उगते हुए देखो, ये सब कुछ करने वाला अल्लाह है। अल्लाह को अपने दिल से मोहब्बत दो, जुबान से उसका जिक्र करो, अपनी मजलिस में, अपने दोस्तों में, अपनी औलादों में, अपनी बीवियों के सामने, अपने माँ बाप के सामने अपने रब का जिक्र करो। दिल नरम हो जाएंगे, दिलों में अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। अरबी का मकूला है, जब जुबान के साथ कोई बात आप बार बार और कसरत से करेंगे तो आपके दिल के अंदर भी वो बात बैठ जाएगी। तो जुबान से अल्लाह का जिक्र करना, ये दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत को पैदा करने का बायस है। वबा फैली हुई है, हर रोज तबसरे होते हैं, एहतियाती तदबीरों पे बड़े जोर दिए जाते हैं, ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो। लोगों ने देखा है कि पूरी तरक्की याफ्ता दुनिया नाकाम है, कोई साइंस, कोई टेक्नोलॉजी काम नहीं दे रही। बड़े बड़े तरक्की के दावे करने वाले मुल्क बर्बाद हो रहे हैं, एहतियाती तदबीरें भी नाकाम हो रही हैं। ये सब कुछ देखने के बाद अल्लाह की तरफ तवज्जो क्यों नहीं गई? इस दुनिया में एक ऐसी जात का हुक्म चलता है जिसके सामने ये तरक्कियां और ये असबाब सब हेज नाकाम है। हम अपने उस रब को पुकारें जिसने इस बीमारी को पैदा किया है, वही इसका हल कर सकता है। जिसने इस दुनिया को पैदा किया है, वही इसको बचा सकता है। फलौला इज़ जाअहुम बअसुना तज़र्रऊ
جب ہمارے عذاب آئے تو ان کے اندر نرمی کیوں نہیں آئی، عاجزی کیوں نہیں آئی؟ ولیکن قست قلوبہم، لیکن ان کے اندر عاجزی آنے کی بجائے صورتحال یہ ہے کہ دل سخت ہو گئے ہیں، اللہ کو ذکر یاد کرتے ہی نہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہی رسمیں، وہی رواج، وہی عادتیں شیطان نے خوبصورت کر کے پیش کی ہوئی ہیں، کوئی تبدیلی آئی نہیں۔ جو بے نماز ہیں وہ بے نماز ہیں، قرآن نہیں پڑھتے، مسجدوں میں آنے کا عادت نہیں پڑی، آتے ہی نہیں، ماں باپ کے نافرمانی ہے، حقوق ادا نہیں کرتے، رشتہ داروں کے، لوگوں کے وہ حق غصب کیے ہوئے ہیں، سوچ ہی نہیں کہ ہم جرم کر رہے ہیں، ہم غلط کر رہے ہیں، ہماری شامت اعمال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک دفعہ قحط پڑا، امیر المومنین ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، قحط میں لوگوں کو ملتا نہیں، کچھ کھانے پینے کے اسباب کم ہو رہے ہیں، روکھی سوکھی کھا کے لوگ گزارا کر رہے ہیں، اور حضرت عمر امیر المومنین ہیں، خود اچھا کھانا چھوڑ دیا، میں جب تک اللہ اس قحط کو دور نہیں کرے گا میں بھی اچھا کھانا نہیں کھاؤں گا، کہیں میرے گناہوں کی یہ شامت نہ ہو۔ ہم جو لوگ اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، کیا ہمیں بھی یہ سوچ آئی ہے کہ کہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ معاملہ نہ ہو تو ہم اپنی حفاظت کریں؟ ہم نے کتنا سوچا ہے اس مسئلے پر اور کتنا غور کیا اس مسئلے پر؟ یہ دلوں کی سختی ہے کہ بندے کو احساس ہی نہ ہو۔ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، لا الہ الا اللہ یہ افضل الذکر ہے، سب سے بہترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ، کثرت سے پڑھو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، بڑے بڑے ذکر ہیں، قرآن مجید اللہ کی کلام بہت بڑا ذکر ہے۔ ہر روز پارا پڑھنے کی عادت ڈالو اپنے آپ کو، اپنے 24 گھنٹوں کے ٹائم ٹیبل میں کوئی آدھا گھنٹہ قرآن کے نام پر وقف کرو کہ ہم نے یہ وقت قرآن پڑھنا ہے۔ حدیث، اپنے پیغمبر کی حدیث، دنیا کے اندر بابرکت کلام جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلی ہے، حدیث اپنے ٹائم ٹیبل میں کوئی آدھا گھنٹہ رکھو۔ ہم صحیح بخاری پڑھیں گے، صحیح مسلم پڑھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھیں گے، آپ کی سیرت کی کتاب زندگی کس طرح گزاری پڑھیں گے، لیکن ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں۔ قسد قلوبہم، دل سخت ہیں۔ ایک حل یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، اللہ کا ذکر کرو، قرآن پڑھو، صبح و شام کے اذکار کی پابندی کرو، اذکار لکھے ہوئے مل جاتے ہیں، وہ لے کر رکھو، پڑھو، بچوں کو یاد کرواؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کو زنگ لگتا ہے انسانوں کی بد عملیوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، کوتاہیوں کی وجہ سے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ میں جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اگر اس کی حفاظت نہ کی جائے، اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے اگر دلوں کا خیال نہ رکھا جائے۔ بندے کو سوچنا چاہیے کہ مجھے کیا سوچ آ رہی ہے۔ کاروبار میں بیٹھا ہے، وہ بچہ آیا چیز لینے کے لیے، خیال آ گیا کہ بچہ ہے، اس کو کون سا پتا چلے گا؟ اس کو تو پتا نہیں چلے گا، تجھے تو پتا ہے میں کیا سوچ رہا ہوں۔ تو خیال کر کے میرے اندر یہ کیا خیال آ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بل الانسان علی نفسہ بصیرا، انسان کو پتا ہے کہ میں کیا کرنے لگا۔ کوئی نہیں جانتا تو نہ جانے، کسی کو نہیں پتا چلتا تو نہ چلے، خود انسان کو پتا ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ ایسے موقع پر اپنے دل کی حفاظت کرے، اپنے آپ کو لان تان کرے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں، مجھے یہ کیا خیال آ گیا ہے، فوراً یاد کرے کہ شیطان مجھے قابو کرنے لگا ہے، میرے اوپر حملہ آور ہوا ہے اور میں نے شیطان کے پیچھے نہیں چلنا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے،
یہ بندہ نہیں دیکھتا، یہ بچہ نہیں دیکھتا، اس کو نہیں پتہ چلے گا، تو میرا رب تو جانتا ہے۔ میں پھر بھی انسانوں کے اندر غلطیاں کوتاہیاں ہیں۔ ان القلوب تصدع، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی فما جلاؤہا، دلوں کو صاف کیسے کریں؟ تو میں قرآن پڑھو، یہ دوسرا طریقہ ہے دلوں کو نرم کرنے کا۔ پہلا طریقہ اللہ کا ذکر کرو، اپنی پوری زندگی میں اللہ کی تعریف، اللہ کے تذکرے۔ دوسرا طریقہ بالخصوص قرآن پڑھو، کثرت سے قرآن پڑھو، یہ علاج ہے تمہارے دلوں کی سختی کا۔ آپ قرآن کھول کے بیٹھیں گے، دل چونکہ سخت ہے قبول نہیں کرے گا، بوجھ بوجھ محسوس ہوگا، جان چھڑانا چاہے گا بندہ، بند کرو چلو کہیں اور، کوئی بات کریں، کوئی گپ لگائیں، کوئی کہانی دیکھیں، کوئی یہ کریں، کوئی وہ کریں۔ یہ دل سخت ہے، نہیں اطمینان ہوگا، نہیں دل چاہے گا پڑھنے کو۔ میں اپنا علاج کرنے کے لیے بیٹھے ہو، سمجھو میں اپنا علاج کر رہا ہوں، زبردستی کرو اپنے آپ پر، بیٹھے رہو قرآن کھول کے، نظریں جمائے رکھو قرآن کے صفحات پر اور پڑھنا شروع کر دو قرآن مجید کو۔ یہ علاج ہے۔ بندہ بیمار ہوتا ہے نا، دوائی کھانے کو دل نہیں کرتا، ٹیکا لگوانے کو جی نہیں چاہتا، بندہ کہتا بڑی درد ہو، لیکن اس کے باوجود بندہ علاج کرواتا ہے کہ میں اپنی بیماری کا علاج کر رہا ہوں، ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اسی طرح قرآن کو پڑھے اپنا علاج کروانے کا نہیں، پڑھے نہیں دل چاہتا، نہیں توجہ ٹھیک رہتی، کوئی مسئلہ نہیں، پڑھے، پڑھتا جائے گا، زنگ اترنا شروع ہو جائے گا، علاج ہونا شروع ہو جائے گا۔ پھر ایسا وقت آئے گا جب دل صاف ہوگا، گھنٹوں بیٹھ کے قرآن پڑھے گا اور اس کو مزہ آئے گا۔ تیسری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو یاد کرو، کثرت و ذکر الموت۔ قبرستان میں چلو جاؤ، وہاں جا کے گپے نہیں ہانکو، موت کو یاد کرو کہ میں نے بھی مرنا ہے۔ ہم جنازوں پر جاتے ہیں، وہاں بھی ہمارے تبصرے اور باتیں، غیبتیں، چغلیاں چلتی رہتی ہیں۔ وہاں موت کو یاد کرو، میں نے بھی مرنا ہے، دنیا چھوڑ کے یہاں آنا ہے، میری جائیدادیں، میری دوست، سب کچھ پیچھے رہ جائے گا۔ آج اس کو سارے قبر میں اتار رہے ہیں، کل مجھے بھی قبر میں اتاریں گے۔ قبر میں سوال جواب ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، کیا ہے میرے پلے۔ تیسرا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی آئے نا، آ کے دل کے سخت ہونے کی شکایت کی، اللہ کے نبی میرا دل سخت ہو گیا، میں کیا کروں۔ دیکھو صحابہ اکرام کو اپنا پتہ چل جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا امسح رأس الیتیم، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا کرو۔ یتیم بچے ہیں نا، کسی کا باپ فوت ہو گیا، نابالغ بچے، باپ فوت ہو گیا ہے، کوئی کمانے والا نہیں، سرپرست نہیں، تمہیں پتہ ہے، میں جاؤ ان بچوں کے پاس بیٹھو، ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرو، ان سے بیٹھ کے ہنسا کرو، ان کو خوش کرو، ان کی ضرورتیں پوری کرو۔ ہاتھ پھیرنے کا مطلب یہ نہیں خالی ہاتھ پھیر کے آ جاؤ، ان کے دکھ سکھ میں ان کے ساتھی بنو، ان کو احساس دلاؤ کہ تم تنہا نہیں، بیٹا میں تیرے ساتھ ہوں، تجھے کیا چاہیے، کیا معاملہ ہے، کیا ضرورت ہے۔ یتیموں کے سرپرست بن جاؤ، اپنی دولتیں، اپنے سرمایہ جمع کر کر کے نہ رکھو۔ یہ دولت دنیا کا طمع انسان کے دل کو تباہ کر دیتا ہے۔ یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرو۔ اور پانچواں طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطعم المسکین، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ مسکین ان لوگوں کو کہتے ہیں جو بیچارے محنت مزدوری کرتے ہیں، کام کاج چھوٹا موٹا کرتے ہیں، لیکن ان کی آمدنی تھوڑی ہے اور ان کے خرچے زیادہ ہیں، ان کی آمدنی پورا ساتھ نہیں دیتی، بیچارے مسکین ہیں، ان کو اپنے مال سے کھانے کھلاؤ، مال خرچ کرو۔ یہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرنا، مسکینوں کو کھانے کھلانا، یہ تمہارے دلوں کی اصلاح کرے گا، تمہارے ایمان مضبوط کرے گا، تمہارے دلوں کی سختی کو ختم کر دے گا۔ یہ 5 طریقے ہیں: اللہ کا ذکر کرنا، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنا، موت کو یاد کرنا، یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھنا اور مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ یہ 5 کام یاد کر لو،
میں یہ 5 کام کرو گے اللہ تمہارے دلوں کی سختی ختم کر دیں گے، تمہارے اندر ایمان پیدا ہو جائے گا، دل نرم ہو جائے گا۔ یہ رمضان آ رہا ہے، یہ بہترین موقع ہے اپنے دلوں کا علاج کرنے کے لیے۔ روزہ بھی ہمارا معاون ہے، راتوں کا قیام بھی ہماری مدد کرے گا۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، تلاوتیں کثرت سے کرو، موت کو یاد کرو، یتیموں مسکینوں کو کھانے کھلاؤ۔ ہمارا جماعتی طور پر فیصلہ ہوا ہے سحری کے وقت کھانے پکا کے گلیوں بازاروں میں جاؤ، جا کے لوگوں کو جگاؤ، لوگوں اللہ کے لیے اٹھو، اللہ آسمان دنیا پر آ کے آوازیں دے رہے ہیں، اٹھ جاؤ، غفلت سے نکلو، بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، اللہ ناراض ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اٹھو، ہم تمہیں کھانا دیتے ہیں، کھاؤ اور روزے رکھو۔ اور جن کو اللہ نے توفیق دیا وہ شامل ہوئے اس کام میں، اپنے گلی محلے میں دین کا کام کریں۔ خالی تبصرے ہم کرتے رہے، خالی باتیں ہم کرتے ہیں، ہم نہیں دیکھتے ہمارے دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے، ہماری برادری اور محلے میں کیا ہو رہا ہے۔ خدا را اپنی حالت کو بدلیں، اپنے اندر تبدیلی لائیں۔ اللہ اس دنیا کے مزاج کو بدل رہے ہیں۔ خجالی خول جو لوگوں نے اپنے اوپر چڑھائے ہوئے تھے اللہ نے سب ناکام کر دیے ہیں۔ اللہ لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ لوگوں تمہاری سائنس ٹیکنالوجی کچھ بھی نہیں، اس دنیا کا نظام اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ کی طرف پلٹیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنی بری عادتوں کو چھوڑنا شروع کر دیں، اپنے اندر اچھائیاں پیدا کرنا شروع کر دیں۔ دل سخت ہیں تو دل کا علاج کریں۔ یہ پورا مہینہ رمضان کا عزم کر لے کہ انشاءاللہ اپنے دلوں کو نرم کرنا ہے اور اپنے دلوں کو ایمان کا مرکز بنانا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔